السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم حمد کے بقیہ اشعار کی تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 4 سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ زمیں پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ یہ ہمارا تیسرا شعر تھا کہ چوتھا شعر ہے اسٹوڈنٹس۔ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ اس کی تشریح ہے کائنات میں جو نظم و ضبط نظر آتا ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی بہت بڑی طاقت ہے جو کائنات کو اتنے نظم و ضبط سے چلا رہی ہے۔ سردی، گرمی، موسموں کا وقت پر آنا اور جانا، سورج، چاند، ستاروں کا اپنے وقت پر طلوع و غروب ہونا، یہ سب کسی بہت بڑی طاقت کا پتہ دیتے ہیں۔ روشنی، اجالا اور تاریکی، یہ سب کیا بتا رہے ہیں کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کار فرما ہے۔ کیا کائنات میں موجود کسی انسان یا کسی دوسری مخلوق میں اتنی صلاحیت ہے کہ جو یہ سب کر سکے؟ کائنات کی ہر شے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ کوئی بہت بڑی طاقت ہے جو وسیع اختیارات کی مالک ہے، جو ہر شے پر چھائی ہوئی ہے۔ رات میں سے دن کا نکلنا اور دن سے رات کا نکلنا، یہ سب اللہ کی شان ہے۔ شعر نمبر 5۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ اس شعر کے اندر حفیظ جلندری بیان کرتے ہیں کہ ہر شے کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اس کائنات میں موجود مخلوق کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ ان میں انسان، حیوان، پرندے، پودے، درخت، آبشاریں، پہاڑ، سمندری مخلوق شامل ہیں۔ جاندار اور بے جان ہر شے اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی مار دیتا ہے۔ وہی مردہ زمین سے پودے اور درخت، پھل، سبزیاں، اناج اگاتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے کہ ایک بیج کیسے تناور یعنی طاقتور درخت بن جاتا ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے سے خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان، اس کا عکس نظر آتا ہے۔ شعر نمبر 6 ہے۔ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ اس شعر میں شاعر نے خالق کون و مکان کے احاطہ قدرت کی وسعت یعنی کشادگی اور اس کو بیان کرتے ہوئے واضح الفاظ میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ صرف انسانوں کا ہی نہیں بلکہ اس کے وجود میں موجود قلب و نظر کا بھی خالق ہے۔ انسان کے دل میں پیدا ہونے والے تمام نیک ارادے، خواہشات اور نیتوں کا بھی خالق ہے۔ ہر ایک نیک عمل اور صالح فعل کی تحریک انسان دل میں قدرت خداوندی کی جانب سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ اور وہ نہ صرف ہمارا خالق و مالک ہے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انسان پیدا ہو چکے ہیں، قیامت تک جو مخلوقات خدائے ارض پر تخلیق ہوں گی، ان سب کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی خالق کون و مکان کا بھی ہے اور مالک دو جہاں بھی ہے۔ شعر نمبر 7 ہے۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ اس شعر کے اندر شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے دین اسلام کے اصولوں پر چلنا سکھایا۔ دین اسلام کے احکامات پر عمل کر کے انسان جہانوں کے لیے رحمت زندگی گزار سکتا ہے۔ اسلام کے احکامات میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے جو کہ انسانیت کے لیے بہت مفید ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تخلیق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور انسانوں کو بھی یہ حکم دیتا ہے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، کیونکہ آپ سے محبت کرنے میں ہماری